بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الحقیقت والمجاز۔ یہ فصل ہے حقیقت اور مجاز کے بیان میں۔ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ حقیقت اور مجاز کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر وہ لفظ جس کو واضع لغت نے کسی شے کے مقابل میں وضع کیا ہو، اگر اس لفظ کو اسی شے موضوع لہو کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ لفظ حقیقت کہلاتا ہے، اور اگر اس کو اس شے موضوع لہو کے علاوہ کسی دوسری چیز کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ جیسے کہ لفظ شمس ہے، شمس یہ وضع ہے سورج کی اس ٹکیا کے لیے جو روشنی پھینکتی ہے۔ اگر لفظ شمس کو اسی سورج کی ٹکیا کے معنی میں ہم استعمال کریں اسی کے لیے تو لفظ شمس حقیقت ہوگا، اور اگر اسی لفظ شمس کو ہم سورج کی دھوپ اور اس کی روشنی پر اطلاق کر دیں، یعنی سورج کی دھوپ کو یا اس کی روشنی کو ہم شمس کہہ دیں تو یہ مجاز ہوگا، کیونکہ اب لفظ شمس اپنے اس معنی میں استعمال نہیں ہے جس معنی کے لیے واضح نے اس کو وضع کیا ہے نا۔ اسی طرح جب ہم غلہ لینے جاتے ہیں تو غلہ بیچنے والے کے پاس پیمانہ ہوتا ہے، پہلے سا چلتا تھا سا، تو اسے کہتے بھائی 3 سا دے دو، 3 سا دے دو، الفاظ یہ کہتے۔ تو اب چونکہ سا تو اس پیمانے کو کہتے ہیں جس پیمانے سے غلہ کو ناپا جاتا ہے نا۔ ہمارا وہاں جا کر یہ کہنا کہ 3 سا دے دو تو ہمارا مقصد سا جو پیمانہ ہے اس کو خریدنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اس 3 سا بھر کا جو غلہ ہے اس کو خریدنا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 سا دے دو۔ تو یہاں جو سا کا اطلاق ہم کر رہے ہیں وہ اپنے معنی مجازی میں ہے، کیونکہ لفظ سا کا معنی حقیقی تو پیمانہ ہے، وہ برتن ہے جس سے غلہ ناپا جاتا ہے، کیونکہ واضح لغت نے لفظ سا کو اسی کے لیے وضع کیا ہے، لیکن مجازن اس برتن سے جس گلے کو ناپا جاتا ہے اس کو بھی سا کہہ دیتے ہیں، ہے نا۔ تو گلے کے لیے جو ہم لفظ سا بول رہے ہیں یہ سا ہمارا اس کو کہنا یہ مجاز ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ لفظ کو جب اس کے معنی موضوع لہو میں، یعنی جس معنی کے لیے واضح نے اس لفظ کو وضع کیا ہے اس میں جب ہم لفظ کو استعمال کریں گے تو وہ حقیقت کہلائے گا، اور جب دوسرے معنی میں استعمال کریں گے تو وہ مجاز کہلائے گا۔ ٹھیک ہے۔ فصل فی الحقیقت والمجاز، یہ فصل ہے حقیقت اور مجاز کے بیان میں۔ کل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء الشيء فهو حقيقة له، ولو استعمل في غيره يكون مجازا لا حقيقة۔ ہر وہ لفظ جس کو واضع لغت نے کسی شے کے مقابل وضع کیا ہو تو وہ لفظ اس شے کے لیے حقیقت ہے، اور اگر اسے دوسری چیز میں استعمال کیا جائے تو وہ مجاز ہوگا نہ کہ حقیقت۔ اب مصنف یہاں سے حقیقت کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت اور مجاز کا حکم کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں حکم یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ ایک حالت میں، یعنی ایک وقت میں ایک لفظ سے مراد نہیں ہو سکتے۔ حقیقت اور مجاز دونوں ایک وقت میں ایک ہی لفظ سے مراد نہیں ہو سکتے، دونوں کا اجتماع ایک وقت میں ایک لفظ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم احناف کے نزدیک ہے حقیقت اور مجاز کا۔ شواف حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع جائز مانتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک لفظ سے ایک وقت میں مراد ہو سکتے ہیں، یعنی ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی مقام پر جو لفظ ہے اس سے ہم اس کا معنی حقیقی مراد لے لیں، وہیں اور معنی مجازی بھی مراد لے لیں، دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک لفظ سے یا تو معنی حقیقی ہی مراد ہو سکتا ہے یا معنی مجازی ہی مراد ہو سکتا ہے، دونوں ایک ساتھ مراد نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات امام شافعی علیہ الرحمٰن نے کیوں کہی کہ حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ تو وہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی حقیقت اور مجاز یہ دونوں ہی لفظ کا مدلول ہوتے ہیں۔ مدلول اس معنی کو کہتے ہیں جس پر لفظ دلالت کرتا ہے، تو کہتے ہیں جس طرح لفظ معنی حقیقی پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح لفظ معنی مجازی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تو جب حقیقت اور مجاز یہ دونوں ہی لفظ کے مدلول ہیں، تو جس طرح لفظ سے حقیقت مراد لی جا سکتی ہے، اسی طرح اس لفظ سے اسی وقت میں مجاز بھی مراد لیا جا سکتا ہے نا؟ پھر اپنی تائید میں قرآن کی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، کہ اے لوگو ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے۔ لفظ لا تنکحوا نکاح سے بنا ہے، نکاح کا معنی حقیقی آتا ہے وطی، اور معنی مجازی آتا ہے عقد نکاح۔ اور باپ کی منکوحہ یعنی باپ نے جس عورت سے نکاح کر لیا، اس باپ کی جو اولاد ہے اسے اس عورت سے وطی کرنا بھی حرام ہے، عقد نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ تو یہاں دیکھو دونوں معنی ایک ساتھ جمع ہے نا؟ اس سے عقد نکاح بھی حرام، وطی بھی حرام۔ وطی معنی حقیقی نکاح کا اور عقد نکاح معنی مجازی ہے۔ تو جیسے یہاں آیت میں حقیقت اور مجاز دونوں جمع ہیں، اسی طرح دوسرے مقام پر بھی ایک لفظ سے ایک وقت میں معنی حقیقی اور مجازی دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے اس بات پر کہ حقیقت اور مجاز یعنی معنی حقیقی اور معنی مجازی کا اجتماع ایک وقت میں ایک لفظ سے نہیں ہو سکتا، اس پر ہماری دلیل یہ ہے کہ بھائی حقیقت یہ بنائے حقا یا حقو حقاً سے، جس کا معنی آتا ہے ثابت ہونا، مستقر ہونا، اور مجاز بنائے تجاوز سے، جس کا معنی آتا ہے اپنی حد سے نکل جانا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حقیقت جو ہوتی ہے اپنے محل میں ثابت اور مستقر ہوتی ہے، معنی موضوع لہو میں اس کا استعمال ہے نا، تو محل میں ثابت اور مستقر ہے۔ اور مجاز جو ہے نا وہ اپنے محل سے متجاوز ہوتا ہے، کیونکہ وہ غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے، تو محل سے نکل گیا نا۔ اور یہ بات محال ہے کہ ایک لفظ ایک ہی وقت میں اپنے محل میں بھی ہو اور اپنے محل سے باہر بھی ہو، یہ محال ہے نا؟ اور جس کام سے محال لازم ہو وہ خود بھی محال ہوتا ہے، لہذا حقیقت اور مجاز کا ایک وقت میں ایک لفظ سے مراد لینا یہ بھی محال ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حقیقت اور مجاز دونوں کو ایک وقت میں ایک لفظ سے مراد نہیں لیا جا سکتا، تو اب ہم کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین۔ سرکار فرماتے ہیں ایک درہم کو دو درہم کے بدلے اور ایک سا کو دو سا کے بدلے مت بیچو۔ تو یہاں جو محل گفتگو ہے وہ حدیث کا دوسرا جز ہے، یعنی ولا الصاع بالصاعین۔ میں نے بتا دیا کہ سا اس برتن کو کہتے ہیں جس سے غلہ ناپا جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا ایک سا کو دو سا کے بدلے مت بیچو۔ اب لفظ سا تو موضوع ہے اس برتن کے لیے جس سے غلے کو ناپ رہے ہیں، لیکن مجازن اس کا اطلاق اس غلے پر بھی ہوتا ہے جس کو سا سے ناپا جائے۔ تو برتن تو ہو گیا لفظ سا کا معنی حقیقی، اور اس میں جو بھرا ہوا غلہ ہے وہ ہے معنی مجازی۔ اس حدیث میں معنی مجازی مراد ہے بالاجماع، یعنی تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہاں سا سے مراد غلہ ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک سا غلہ دو سا غلے کے بدلے مت بیچو۔
کیونکہ یہ کمی بیشی ہے، اور کمی بیشی ربا اور سود ہوتی ہے. تو معنی مجازی مراد لے لیا گیا بالاجماع. تو اب مصنف کہتے ہیں جب معنی مجازی مراد لے لیا گیا تو اب معنی حقیقی کا اعتبار یہاں ساقط ہو جائے گا. یعنی معنی حقیقی ہم مراد نہیں لے سکتے، ورنہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع لازم آئے گا جو کہ ناجائز ہے. اور جب معنی حقیقی یہاں مراد نہیں لیے جا سکتے، جو برتن ہے وہ معنی یہاں مراد نہیں لے سکتے، تو اب ہم نے یہ کہا کہ ایک برتن جس کو سا کہتے ہیں اس کی بے 2 سا جو برتن ہیں ان کے بدلے جائز ہوگی. یعنی اگر ایک جو پیمانہ ہے اس کو ہم بیچ دے 2 پیمانوں کے بدلے تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث پاک میں جو ممانت ہے وہ گلے کی ممانت ہے، نہ کہ اس برتن اور اس پیمانے کی، ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لامستم النساء، کہ تم میں سے کوئی عورت سے ملامست کر لے یا پاخانے سے آئے اور پانی نہ پائے تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے. آیت تیمم میں یہ فرمایا او لامستم النساء. لامستو یہ ملامست سے بنا ہے. ملامست کے 2 معنی ہیں. معنی حقیقی ہے ہاتھ سے چھونا، اور معنی مجازی جو ہے وہ ہے وطی کرنا. اور یہاں آیت میں بالاجماع ملامست سے مراد جمع ہے. آیت کا مطلب یہ ہے تم اپنی عورتوں سے جمع کر لو، پھر پانی نہ پاؤ طہارت کے لیے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو یہاں بھی بالاجماع معنی جمع مراد ہے، جو کہ معنی مجازی ہے ملامست کا. فرماتے ہیں اب جب معنی جمع مراد لے لیے گئے، یہاں معنی مجازی مراد لے لیا گیا، تو اب جو معنی حقیقی تھا یعنی ہاتھ سے چھونا وہ مراد نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر وہ مراد لیں گے تو حقیقت اور مجاز کا استعمال لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے. اور جب ہاتھ سے چھونے والا معنی مراد نہیں ہے تو اب اگر کسی مرد نے اپنی عورت کو ہاتھ سے چھو لیا اگرچہ شہوت کے ساتھ ہو تو اس سے اس کی طہارت نہیں ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کی وجہ سے اس پر وضو کرنا لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں امام شافعی علیہ رحمہ مسبل ید یعنی ہاتھ سے چھونے کے معنی بھی مراد لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مرد چاہے اپنی عورت کو شہوت سے چھو لے یا اس سے جمع کر لے، دونوں صورتوں میں اس کی طہارت ٹوٹ جائے گی. اب رہی یہ بات کہ وہاں ان کے یہاں تو حقیقت اور مجاز کا اجتماع ہو گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے یہاں حقیقت اور مجاز کا اجتماع ہو سکتا ہے، جائز ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا. ثم الحقیقت مع المجازی لا يجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدہ. پھر حقیقت مجاز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ایک حالت میں ایک لفظ سے مراد ہو کر. ولہذا قلنا، اسی لیے ہم نے کہا کہ لما اریدا ما يدخل في الساعی بقوله علیہ السلام لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساع. اور اسی لیے ہم نے کہا کہ جب سا میں جو غلہ داخل ہے وہ مراد لے لیا گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین سے، تو سقط اعتبار نفس سا، تو نفس سا کے مراد ہونے کا اعتبار ساقط ہو گیا. حتی جاز بیع الواحد منہ بالاثنین، یہاں تک کہ ایک نفس سا کی بے جائز ہوگی 2 نفس سا کے بدلے. ولما اريد الوقاع من آیت الملامست سقط اعتبار ارادت المس بالید. اور جب معنی جمع مراد لے لیا گیا آیت ملامست سے تو ہاتھ سے چھونے کے مراد ہونے کا اعتبار ساقط ہو گیا. قال محمد اذا اوصى لموالیہ وله موال اعتقهم ولموالیہ موال اعتقوهم کانت الوصیۃ لموالیہ دون موالی موالیہ. امام محمد علیہ رحمٰن نے اسی قاعدے اسی اصول پر کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے. قاعدہ اور اصول کیا ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع ایک لفظ سے ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. اسی اصول اسی ضابطے پر امام محمد علیہ رحمہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وصیت کی فلاں کے موالی کے لیے،
اور موالی کی تعین نہیں کی اس نے، اس سے پہلے وہ مر گیا۔ اور صورت حال یہ ہے کہ جس کے موالی کے لیے وصیت کی ہے اس کے پاس دو طرح کے موالی ہیں۔ پہلے موالی کو سمجھ لیے یہ ہے کیا۔ موالی یہ مولا کی جمع ہے۔ مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو۔ اب جس کے موالی کے لیے وصیت کی تھی اس شخص کے پاس دو طرح کے موالی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کو اس نے براہ راست خود آزاد کیا ہے، خود اس کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور ایک وہ ہیں جنہیں اس کے آزاد کردہ غلاموں نے آزاد کیا ہے۔ اس کو ایسا سمجھ لیجئے جیسے ایک ہوتا ہے استاذ کا شاگرد اور پھر اس شاگرد کا شاگرد، تو یہ دونوں طرح کے جو شاگرد ہیں نا وہ بڑے استاذ کے ہی کہلائیں گے۔ ایک براہ راست شاگرد ہوگا اور ایک شاگرد کے واسطے سے شاگرد ہوگا، کیونکہ نیچے والے شاگرد نے جو اپنے استاد سے سیکھا ہے اس کے استاد نے اپنے استاد سے سیکھا ہے نا۔ تو شاگرد تو اس کے دونوں ہوئے، جس نے براہ راست پڑھا ہے وہ بھی شاگرد ہے، اور جس نے شاگرد سے پڑھا ہے وہ بھی اس کا شاگرد ہے۔ اسی طرح اس نے جن کو براہ راست خود آزاد کیا ہے غلاموں کو وہ اس کے موالی ہیں، پھر ان آزاد ہونے والوں نے جن غلاموں کو آزاد کیا ہے وہ بھی اسی کے موالی ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جن کو اس نے براہ راست آزاد کیا ہے وہ اس کے حقیقی موالی ہیں، اور جنہیں اس کے آزاد کردہ غلاموں نے آزاد کیا ہے وہ اس کے مجازی موالی ہیں۔ تو بہرحال صورتحال یہ کہ اس بندے کے لیے موالی حقیقیہ بھی ہیں اور موالی مجازی بھی ہیں، اور وصیت کرنے والے نے کسی طرح کے موالی کی کوئی تعین و تفصیل کی نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وصیت کس کے لیے ہوگی، حقیقی موالی کے لیے یا جو مجازی موالی ہیں ان کے لیے؟ تو امام محمد فرماتے ہیں کہ حقیقی موالی کے لیے وصیت ہوگی، کیونکہ یہاں دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو دونوں کے لیے وصیت مان لیجئے یا کسی کے لیے مت مانیے۔ فرماتے ہیں دونوں کے لیے اگر وصیت ہم مان لیں تو یہ حقیقت اور مجاز کا استعمال لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے، اور کسی کے لیے نہ مانے تو یہ وصیت ہی کو باطل کرنا لازم آئے گا، یہ بھی جائز نہیں۔ تو اب لا محالہ ایک ہی کے لیے ماننی پڑے گی۔ اب وہ ایک میں ہم نے موالی حقیقی جو ہیں ان کے لیے وصیت کو مان لیا، یعنی ان کو وصیت کے نافذ ہونے میں ترجیح دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت مجاز پر مقدم ہوتی ہے۔ تو جو اس کے حقیقی موالی ہیں انہی کے لیے وصیت ہوگی، مجازی موالی کے لیے نہیں۔ اسی طرح سیر کبیر میں امام محمد علیہ رحمہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا، کہتے ہیں کہ اہل حرب نے اپنے آبا پر امان چاہا۔ پہلے اصل میں جنگیں ہوتی تھی تو کئی بار مسلمان محاصرہ کر لیتے تھے حربیوں کا، کافروں کا۔ تو جب وہ دیکھتے تھے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو امان امان کی صدائیں بلند کرتے تھے کہ ہمیں امان دے دو، ہمیں امان دے دو۔ اور جو امان مانگتا ہے جس سے، اس کو جس سے امان مانگا ہے اسے اختیار ہے، چاہے تو امان دے دے یا امان نہ دے۔ مگر تاریخ اسلام کا یہ خوبصورت باب ہے کہ جب کفار نے مسلمانوں سے امان مانگا تو مسلمانوں نے ان کو امان دیا۔ تو ایسے کسی جنگی محاذ پر کسی کافر حربی نے امان طلب کی اپنے آبا کے لیے کہ جو میرے آبا ہیں ان کو آپ امان دے دو، اور اسلامی فوج کے سپہ سالار نے اس کے آبا کو امان دے دی، لیکن اس کے پاس دو طرح کے آبا ہیں۔ پہلے آبا کو سمجھ لیجئے، آبا یہ ابن کی جمع ہے، اور اب کہتے ہیں باپ کو، اور دادا کو بھی اب کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں جا بجا ہے آبا کا لفظ آیا بنی اسرائیل جو سرکار کے زمانے کے موجودہ یہودی تھے، ان سے کہا گیا کہ تمہارے آبا پر احسان کیا تھا، حالانکہ ان کی کئی پشت اوپر وہ لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن پر فضل و احسان ہوا تھا۔
انہیں آبا کہا، حالانکہ وہ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا نہ جانے کون سے دادا بیٹھیں گے جا کر اگر سلسلہ جوڑا جائے، لیکن قرآن نے ان کو آبا کہا۔ تو آبا اب کی جمع ہے، اور اب کا اطلاق باپ پر بھی ہوتا ہے اور دادا پردادا کو بھی اب کہا جاتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ لفظ اب کا معنی باپ جو ہے وہ لفظ اب کا معنی حقیقی ہے، اور دادا نانا پردادا پر نانا جو ہے وہ لفظ اب کے معنی مجازی ہے۔ تو جس کے آبا کو امن دی تھی اس کے پاس دو طرح کے آبا، آبا حقیقیہ یعنی باپ بھی ہیں، اور آبا مجازیہ دادا نانا وغیرہ بھی ہیں۔ تو آیا یہ امان سب کے لیے ہوگا یا کچھ کے لیے ہوگا؟ تو امام محمد فرماتے ہیں کہ صرف جو اس کا باپ ہے ان کے لیے امان ہوگا، دادا پرداداؤں کے لیے امان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دونوں کے لیے اگر ہم امان مان لیں تو یہ حقیقت اور مجاز کا استعمال لازم آئے گا جو جائز نہیں ہے۔ لا محالہ کسی ایک کے لیے ہی ماننا پڑے گا، اور میں نے بتا دیا کہ حقیقت مجاز پر راجع اور مقدم ہوتی ہے، لہذا جو معنی حقیقی ہے یعنی باپ ان کے لیے امان ثابت ہوگا تقدم کی وجہ سے، دادا وغیرہ کے لیے امان نہیں ہوگا۔ قال محمد، امام محمد علیہ الرحمٰن نے فرمایا، اذا اوصى لموالیہ، جب کسی شخص نے وصیت کی اپنے موالی کے لیے، وَلَهُ مَوَالٍ آتَقَهُمْ، اور اس کے پاس ایسے موالی ہیں جنہیں اس نے آزاد کیا ہے، وَلِمَوَالِيهِ مَوَالٍ آتَقُوهُمْ، اور اس کے موالی کے پاس بھی موالی ہیں جنہیں انہوں نے آزاد کیا ہے، تو کانت الوصیت لموالیہ دون موالی موالیہ، تو وصیت خود اس کے اپنے موالی کے لیے ہوگی، موالی کے موالی کے لیے نہیں ہوگی۔ وفی سیر الکبیر، اور سیر کبیر میں ہے، لو استعمن اہل الحرب علی آبائہم، کہ اگر اہل حرب نے اپنے آبا پر امن طلب کیا تو لا تدخل الازداد فی الامان، ازداد امان میں داخل نہیں ہوں گے۔ لو استعمنوا علی امہاتہم لا یثبت الامان فی حق الجداد، اور اگر انہوں نے امن طلب کیا اپنی امہات پر تو ازداد کے حق میں امن ثابت نہیں ہوگا۔ یعنی اہل حرب نے امان طلب کی مسلمانوں سے کہ ہماری امہات کو امان دے دیجئے، مسلمانوں نے امہات کو امان دے دی، تو اب جو جدات ہیں یعنی دادیاں نانیاں وہ اس امان میں داخل نہیں ہوں گی، کیونکہ امہات یہ امن کی جمع ہے، اور ماں کے لیے حقیقت ہے اس کا اطلاق، اور دادی نانی پر اس کا اطلاق مجازن ہوتا ہے۔ اور بتا دیا کہ حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے، تو دونوں کے لیے تو امان ثابت نہیں ہوگی، ایک ہی کے لیے امان ثابت ہوگا، اور ایک کے لیے جب ہونا ہے تو صرف ماں کے لیے مانا گیا، کیونکہ ماں حقیقی معنی ہے اور دادی نانی مجازی معنی ہے، اور حقیقت مجاز پر مقدم ہوتی ہے، لہذا اسی کو ترجیح دی جائے گی اور انہی کے حق تک امان کو ثابت مانا جائے گا۔ اور امان طلب کیا اپنی امہات پر تو لا یثبت الامان فی حق الجداد، تو جداد کے حق میں امان ثابت نہیں ہوگا۔